انڈیا میں تبلیغ کے کام میں 2 حصے ہو گئے ہیں، یہ 2 جماعتیں ہیں۔ بھائی سب جماعتیں ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، جس کے ساتھ بھی رہو وہ بات تو دین کی کرتے ہوں گے نا، باقی مجھے تفصیل کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ اصل میں آپ کبھی غور نہیں کرتے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ وہ اس جماعت سے گھبرا گئے کہ یہ کون لوگ ہیں جو 50 ملکوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، ان کا پیسہ کہاں سے آتا ہے، فنڈنگ کہاں سے، وہ ہر آدمی اپنا خرچ کر رہا ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے، کیا مطلب؟ یا تو 1 کروڑ کا آدمی کا پیسہ جو ہے نا، وہ ایک پارٹی، وہ تو ہر آدمی اپنے خرچ کرتا ہے، کھانا کھاتے ہیں تو چندہ کر کے پیسے جمع کرتے ہیں، اس میں کیا خرچ ہونا ہے؟ میرے اپنے دوست تھے سردار الہی وہاں فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کرو رحمت کرے، بہت بڑے زمیندار تھے، پھر وہ تبلیغ میں ایسے لگے نا، آدھی زندگی تبلیغ کو دے دی۔ وہ آئے مجھے ملے، ان کا کہتے ہیں یورپ گئے تھے تبلیغ پہ، ہم 7 آدمیوں کا ہماری جماعت تھی، ہم ترکی گئے، ترکی سے پھر ہم یورپ گئے، تو ترکی سے ہم نے ایک اسٹیشن ویگن خرید لی 7 سیٹر، پورے یورپ کو ہم نے دورہ کیا، واپس آ کے ترکی میں بھیجی، سارے خرچ کے بعد بھی ہمیں 1-1 ہزار مل گیا۔ اس میں کسی کی فنڈنگ کا کیا تعلق ہے بھائی؟ تو اب ان کو یہ خوف کھا رہا ہے کہ یہ کیا ایسی کوئی لوت کی بیماری ہے جس کو چمڑ جاتے ہیں اس کو چھوڑتے ہی نہیں، اس لیے وہ ڈرے ہوئے ہیں اور اندر اپنے آدمی بھیج کے تقسیم کر رہے ہیں، ڈیوائڈ کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کو 2 ٹکڑے کیا، دارالعلوم دیوبند کو 2 ٹکڑے کیا، تنظیم اہل سنت کو 2 ٹکڑے کیا، ایک یہ جماعت بچی ہوئی تھی، اب ان کو بھی انہوں نے 2 ٹکڑے کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ علماء کو، اہل حق کو، دین والوں کو یہودیوں کی سازش سے بچائے۔ آج کل خاص طور پہ تہجد میں مکہ مدینہ کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کیا کریں۔ آج کل یہ دونوں ملک جو ہیں نا یہودیوں کے ٹارگٹ پہ ہیں، ان کی نظریں انہی پہ لگی ہوئی ہیں کہ جب تک مکہ ہے، مدینہ ہے، ہم مسلمان کبھی ہم سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مکہ مدینے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ ایک اسرائیل کے صہیونیوں کے ایک بہت بڑے لیڈر نے، وزیر اعظم تھے، پتہ نہیں کون تھے بدبخت، یہ اس دور کی بات ہے جب ضیاء الحق ہوتے تھے، تو کسی میٹنگ میں اقوام متحدہ کی اس میں شرکت میں، تو اس نے کہیں غصے میں آ کے کہا کہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ حرمین الشریفین کو ہم اڑا دیں۔ ضیاء الحق مرحوم کچھ بھی ہو تھا وہ دین والا آدمی، پتہ نہیں اس نے کام کیسے کیے، اچھے کیے برے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن نمازی پکا تھا، تہجد گزار، شب بیدار تھی، اس سے برداشت نہ ہوا، وہ کھڑا ہو گیا اسی وقت اور نے کہا مسٹر آپ مکے مدینے کو اڑا کیا دیں گے، جس دن بری نظر ڈالیں گے تیرا ملک بھی نہیں ہوگا، ہم نے بھی K2 کی چوٹی پہ میزائل سیٹ کیے ہوئے ہیں، وہیں سے بیٹھے بیٹھے تمہیں اڑا ڈالیں گے۔ اس کی اتنی منہ ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ تو بڑے خطر، اس لیے ان کی نظر اب تم پر ہے یا ان پر ہے، اسی لیے وہاں بھی دیکھ لیں جتنی دینی جماعتیں سب کو تقسیم کر دی، یہ ان کی پرانی چال ہے۔ بس دعا کرو اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو اور ان کی قیادت کو اور ان کی سیادت کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، وہاں کے دین والوں کی حفاظت فرمائے، وہاں کے مدارس جو ہیں نا یہ دین کا قلعہ ہے، اگر یہ مدرسے نہ رہے دین نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں کہ ہم شرک و بدعات میں پڑا ہوا ہو، دعوت دیں، دلیلیں دیتے ہیں، وہ اپنا کام کرتا رہے، تم اپنا کام کرتے رہو۔ میری بھابھی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، میں نے اس کے لیے ایک وظیفہ ہے
وہ کیسٹ میں بتایا تھا، ہو سکتا ہے وہ فیس بک پہ ہو۔ کعبے پر جب آپ باہر سے آتے ہیں نا اپنے ملک سے، پہلی نظر جب ڈالتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے۔ میری بہن کا خاوند تو بہت اچھا ہے، گھر وقت نہیں دیتا، رات کو دیر سے گھر آتا ہے، اللہ ہدایت دے۔ بس اس کی بیوی سے کہیں کہ وہ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھ کے دعا بھی کرتی رہے اور اپنے خاوند کے لیے کچھ بن سنور کے بھی رہے۔ ہماری عورتیں جو ہیں نا یہ دوسروں کے لیے تو کپڑے پہنتی ہیں، زیور پہنتی ہیں، شادی پہ جانا ہو کسی فنکشن میں، خاوند کے لیے نہیں، اس کے لیے ڈین بن کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ آئے تو دیکھتے ہوئے ہی نفرت ہو جائے۔ کچھ اپنے آپ کو بھی بدلو اور وظیفہ بھی پڑھو، صرف وظیفہ کچھ نہیں کرے گا۔ ایک دفعہ مکمل ہونے کے بعد اگر 2 رکعت نہ پڑھیں دوسرے قبلے کر لیں، کوئی بات نہیں۔ لوگوں کو حجر اسود پہ دھکے نہ دیا کریں۔ طواف اور صفا کے بعد ہوٹل پر گیا، بھول میں نہا کر کپڑے پہن لیے، آدھے گھنٹے حل کرائے، کوئی دم نہیں۔ کپڑے دھونے والا ہندو ہے، ان کے دھلے ہوئے کپڑے پاک پہن سکتے ہیں، ہاں جی پہن سکتے ہیں۔ جب کافروں کی بپسی کولا پی سکتے ہو تو کپڑے دھلے ہوئے کیوں نہیں پہن سکتے؟ نہیں، یہ بپسی کولا ہے، کوکا کولا، کالا کولا، یہ سب کولے کولے جو ہیں یہ تمہارے میں ہیں، یہ سب یہودیوں میں ہیں۔ ان کا بیوریج جو ہے نا یہ یہودی بیچتے ہیں۔ یہ جتنے تم بروسٹ کھا رہے ہو ان کا مٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ تم بیچتے ہو مسلمانوں سے۔ مسلمانوں کو تو کوئی بھیجنے نہیں دیتا۔ میرے پاس ایک ڈاٹسن اور کار ہے، ٹیکسی چلاتا ہوں، ٹیکسی پر تمہارے اور کار پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو آمدنی ہو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ 16 نومبر میں لیا ہے تو زکوٰۃ اگلے سال نومبر تک تھوڑی تھوڑی دے سکتے ہو، لیکن پہلے سال تو گزرنے دو نا، سال سے پہلے مر جاؤ تو زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ بے نمازی اولاد کے لیے یاد الجلال والاکرام، یہ جتنا زیادہ پڑھ کے دعا مانگو گے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ عورتیں مدینے سے عمرے کے لیے آئیں، ان میں سے ایک عورت بچھڑ گئی، رات 10 بجے ملی، عمرہ کر چکی تھی، دوسرے دن رات کو یاد آیا بال نہیں کاٹے، پھر فوراً کاٹ لی، کوئی دم شم نہیں۔ عورت کا کوئی احرام ہوتا ہے؟ حضرت فاطمہ کا نکاح حضور پاک نے خود کیا ہے اور حق المہر میں 400 درہم حضرت علی نے دیے ہیں۔ اب دیکھو یہ معمولی بات نہیں، میں کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہوں خود، ورنہ میں سمجھتا ہوں ایسے سوال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر بی بی فاطمہ کا نکاح ہی ثابت نہ ہو تو پھر حسن حسین اہل بیت تو خود بخود ختم ہو گئے نا۔ ان کو 1400 سال کے بعد کیوں نکاح کی تحقیق کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ یہ سازش ہے، یہی ہے جو دماغوں کو خراب کرتے ہیں۔ حضور نے نکاح پڑھایا ہے اللہ کے بندے، 400 درہم جو ہے حضرت عثمان نے دیا ہے حق المہر میں، حضور نے خود رخصتی کی ہے۔